الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کھڑی زبر کی تختی کمپلیٹ کی تھی، یہ مشق کمپلیٹ کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ کل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ غلط پرنٹ ہوا ہے کہ ہاں پر کھڑی زیر کی مثال قرآن میں موجود نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں پر کھڑی زبر کی مثال قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، ہاں پر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، کسی بھی قاعدے میں، قرآن کے کسی بھی صفحے پہ آپ کو ایسا ہی ہے کہ قرآن پر کھڑی زبر کی مثال نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جو ہے وہ اپنا لیسن نمبر 11 سٹارٹ کریں گے۔ اس کو ایک ہی لیسن کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ تھوڑا سا ہی ہے، اس کی مشق کی بھی 8 حروف ہی ہیں، تو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زیر، تا کھڑی زیر، تا کھڑی زیر، جیم کھڑی زیر، ہا کھڑی زیر، خا کھڑی زیر، دال کھڑی زیر، دال کھڑی زیر، را کھڑی زیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو تختی نمبر 3 میں، لیسن نمبر 3 میں، کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ را کے قوانین پڑھے تھے کہ را کے اوپر زبر زیر پیش کے قوانین پڑھے گے۔ را کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور زیر آئے گی تو باریک پڑھی جائے گی۔ اسی طرح دو زبر کے کیس میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر دو زبر اور دو پیش آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی، دو زیر آئے گی تو باریک پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اب ہم لوگ کھڑی زبر کی کھڑی حرکات میں بات کریں تو را کے اوپر کھڑی زبر اور الٹا پیش آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی، را کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پر را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو را کو باریک پڑھنا ہے، پر یا موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ زا کھڑی زیر، سین کھڑی زیر، شین کھڑی زیر، صاد کھڑی زیر، غاد کھڑی زیر، غا کھڑی زیر، وا کھڑی زیر، عین کھڑی زیر، غین کھڑی زیر، فا کھڑی زیر، قاف کھڑی زیر، کاف کھڑی زیر، لام کھڑی زیر، میم کھڑی زیر، نون کھڑی زیر، واو کھڑی زیر، ہا کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر، حمزہ کھڑی زیر، یا کھڑی زیر۔ اب اس کو رواں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، ی۔ اب اس کو جوڑا رواں سے پڑھتے ہیں۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر ثی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، وا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای۔ اب یہ مشق کر لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے اسی لیے اس کو میں ایک پارٹ کے اندر ہی، ایک لیسن کے اندر ہی کمپلیٹ کر رہی ہوں، اس کے پارٹس نہیں بنا رہی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، ہا
فیہم با زیر بھی ہا کھڑی زیر ہی بھی با عین زبر با دال زیر دی بعدی ہا کھڑی زیر ہی بعدی ہی یا ہا پیش یح یا کھڑی زیری یحیی را پیش رو سین پیش سو رسو لام زیرلی رسولی ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی یاسین زبر یس تاح زبر تح یستح یا کھڑی زیری یستحیی با زیر بھی یا زبر یا بیا دال زیر دی بیادی ہا کھڑی زیر ہی بیادی ہی با زیر بھی نون صاد زبر نصب بنصب را زیری بینا سوری ہا کھڑی زیر ہی بینا سوری ہی. اب اس کو مربع میں پڑھ لیتے ہیں. ایلافہم بھی بعدہ یحیی رسلہ یستحیی بیدہ بنصرہ. اب اس کا وقف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آٹومیٹکلی جو ہے آخری حرف پر جزم آئی ہوئی ہے ساکن ہے تو اس کو ہم اس لیے حالت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں ایلافہم وقف ایلافہم بھی وقف بھی. اب ہا کے نیچے کھڑی زیر آ گئی ہے تو ہا کو کھڑی زیر کو ہم جو ہے وہ ہا ساکن میں تبدیل کر دیں گے یعنی کہ ہا کے اوپر جزم آ جائے گی ساکن ہو جائے گا آخری حرف. بھی وقف بھی بعدہ وقف بعدہ یحیی وقف یحیی. اب دیکھیں یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ہم اصلی حالت میں ہی اس کا وقف کریں گے. یحیی وقف یحیی رسلہ وقف رسلہ یستحیی وقف یستحیی بیدہ وقف بیدہ بنصرہ وقف بنصرہ. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. وقف کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کہاں پر کس طرح وقف کرنا ہے. کل ہم اپنا لیسن نمبر 12 انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد پھر ہمارا نیو لیسن نمبر 13 سٹارٹ ہوگا جس میں حروف مدہ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اور ریوائز کرتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. جو چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں وہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنیں گی. اللہ حافظ. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے